أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل فرمایا، خاص رحمت فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور ایمان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا نصیب فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اسی طرح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو اب اس انعام کی قدر کیا ہے؟ اس انعام کی قدر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں چند چیزیں بتائیں کہ ایک تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اعمال میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی زبان اور دل سے یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، ناشکری اور کفر سے بچتے رہنا۔ اس سے اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جس راستے اور جس منزل پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور رہنمائی دی ہے، اس راستے پر پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ چلتے چلے جانا۔ راستے میں اگر تکالیف، مصائب، مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کرتے رہنا۔ کہیں پر اگر بے بسی نظر آتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لینا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا، مدد مانگ لینا، سجدہ کر کے اللہ سے مانگ لینا، اور اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا۔ جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کی منزل تک پہنچائے گا۔ راستے کے اندھیرے، راستے کی رکاوٹیں، راستے کے کانٹے، راستے کے درندے، راستے کے دشمن، راستے کے لٹیرے پھر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر انسان خود ہاتھ پاؤں چھوڑ کر گر کر بیٹھ جائے اور ہائے واویلا شروع کر دے، پھر وہ کبھی بھی منزل تک پہنچ نہیں سکے گا۔ یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان میں اپنا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو، قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ہی میں سے ہے، اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح تم انسان ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ہی نسل سے، تمہاری جو ایک سلسلہ چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اسی میں سے اپنا رسول پیدا فرمایا ہے۔ کسی فرشتے کو یا کسی اور مخلوق سے اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اللہ نے ایک تم پر انعام فرمایا۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ ویزکیکم، تمہارے اعمال کو، تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہ رسول۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں تمہیں سکھاتا ہے۔ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، ایمان، یہ علم جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ سکھاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے اپنا رسول بھیج کر، اب اس نعمت کی قدر کیسے کرو؟ فاذکرونی، مجھے یاد رکھو۔ اب اس انعام کی قدر کیا ہے؟ فاذکرونی، مجھے یاد رکھو۔ اب یاد رکھنے میں ایک میں نے عرض کیا کہ زبان سے یاد رکھنا، دوسرا دل سے یاد رکھنا، تیسرا اللہ کے احکام کو ہر موقع پر چلتے ہوئے ہر قدم پر اللہ کے حکم کو یاد کرنا کہ یہاں میں اللہ کی نافرمانی میں میرا حکم تو نہیں، میرا قدم تو نہیں جا رہا، میرا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں جا رہا۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہوں گی پھر انسان کہے گا کہ ہاں میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ جب زبان سے اگر انسان کرتا رہے، تسبیح کرے، لیکن اللہ کے احکام کو توڑ دے،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام، جہاد، اللہ کے دین کی دعوت، معاملات جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے سلوک، حسن سلوک، دوسروں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، پھر یہ آگے چلے جائیں، یہ ہماری جو چل رہی ہے وراثت کے حقوق۔ آج کل بڑے بڑے نیک حاجی نمازی بیٹیوں کو حصہ نہیں دے دے، اپنی زندگی میں زمینیں اپنے بیٹوں کے نام لگوا کے چلے جاتے ہیں۔ حرام، اولاد تو حرام کھاتی ہی کھاتی ہے۔ آگے باپ قبر میں جتنا بڑا حاجی ہو، چاہے پیچھے جتنے بڑے بڑے اس کے پیچھے ختم دلوانے والے ہوں، جو حق اس نے اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کو دے دیا، اپنی بیٹی کو وراثت میں سے حق نہیں دیا، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ جہنم ہے۔ تو اس نے وراثت کی تقسیم کے وقت اللہ کو یاد نہیں رکھا، بھائیوں نے اپنے باپ کی وراثت پر قبضہ کرتے وقت اللہ کے حکم کو یاد نہیں رکھا۔ جتنے مرضی ختم دلواتے رہیں، جتنی مرضی محفلیں کرواتے رہیں، جتنی تسبیحیں کرتے رہیں، جتنے مرضی چلے تبلیغ میں لگائیں، جتنے حج و عمرے کریں، جو مرضی کرتے رہیں، جب تک اپنی بہن کا حق نہیں دیں گے وہ حرام کھاتے رہیں گے، کچھ قبول نہیں ہے۔ یہ ہوگا فذکرونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد رکھو، مجھے یاد رکھو۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، ہر مشکل میں تمہاری مدد کروں گا، ہر پریشانی میں، ہر الجھن میں، ہر معاملے میں میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی اس وقت جب تم مجھے یاد رکھو گے ہر معاملے میں۔ واشکروا لی، میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور ناشکری اور کفر نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اگر کہیں مشکل نظر آتی ہو، پریشانی نظر آتی ہو، کوئی رکاوٹ نظر آتی ہو، تو پھر اے ایمان والو ذرا مجھ سے مدد مانگ لیا کرو۔ بالصبر، پہلا کام تو یہ کرو کہ خود جمے رہو اور چلتے رہو، کسی رکاوٹ کو اپنے راستے میں نہ آنے دو، کسی لالچ کو، کسی حرص کو، دنیا کے کسی رواج کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دو۔ لیکن اگر کہیں پر تم دیکھو کہ بے بس ہو رہے ہو، دنیا تمہیں چلنے نہیں دے رہی ہے، تو پھر میرے سامنے سجدہ کر کے، نماز پڑھ کے، دعا کر کے مجھ سے مدد مانگ لو، میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا۔ پہلا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا کہ پہلا کام تم کرو، صبر کرو، ان کی باتیں، معاملات، مخالفتیں، مشکلات، پریشانیاں، ان کو برداشت کر کے چلتے چلے جاؤ۔ پھر بھی اگر دیکھو کہ تمہیں کوئی مشکل نظر آ رہی ہے تو پھر دعا کر لو، پھر اللہ سے مدد مانگ لو اور آگے بڑھو۔ ان اللہ مع الصابرین، جو اس طرح صبر کر کے ڈٹ جائے میرے احکام کو پورا کرنے کے لیے میرے راستے پر، پھر اللہ اس کے ساتھ ہے، اسے ضرور اس کی منزل تک، اس کی کامیابی تک پہنچائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو ہر قدم پر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔